بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 41 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 42 سے درس کا 54 ہے، 54 آیتیں ہیں۔ سب سے اہم بات کل جو ہوئی تھی کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے جو ہمارے اوپر ہمیشہ نگراں ہو، ہمارے ظاہر ہمارے ضمیر سے باخبر ہو۔ یہ سب سے اہم بات ہے، کیونکہ آج تک ہم عوامی طور پر یہ جملہ بولتے تھے کہ ولیوں کی بارگاہ میں دل سنبھال کر، علماء کی بارگاہ میں زبان سنبھال کر۔ علماء جملے پکڑتے ہیں فتوے دے دیں گے، اور اولیاء دل پکڑتے ہیں۔ تزکیہ نفس اس لیے خانقاہ کا عنوان ہے، اور تعلیم قرآن یہ علماء کا عنوان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مزین فرمائے اور دونوں کی صحبت نصیب فرمائے، کیونکہ دونوں کی صحبت سے ایک جملہ آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لفظ اعلیٰ آج ضروری یاد کرنا ہے، چھٹی لگ گئی ہے نہیں؟ چھٹی لگ گئی، آج تو ان کا فیضان بڑا عام ہوگا۔ دعا کرتے ہیں جتنے بھی زائرین ہوں سب کی زیارت قبول ہو، اور خصوصی فیضان غریب نواز سب کو ملے، اور جو بری نیت لے کر کے بھی گئے ہیں نا، ان کی بھی نیت کو خواجہ صاحب صحیح فرما دیں، ہے نہیں؟ صحیح فرما دیں، اور ہر یومی حوادث سے محفوظ فرمائے، حوادث یومی سے سب کو محفوظ فرمائے۔ تو کیا بول رہا تھا میں؟ ہاں، حدیث بڑی اہم حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں لفظ وآلہ پر خاص خواجہ غریب نواز کو یاد رکھیے۔ درود جب پڑھیں نا آج، تو جمعہ میں بھی کہتا ہوں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے غوث پاک کا جب دن ہو تو ان کو یاد کریں، حسین کا دن ہو تو آج خواجہ صاحب کا دن ہے۔ ہاں، خصوصیت، ورنہ دن تو ہے ہی ان کا، پورا ملک ان کا، پورا ہندوستان ان کا، پورا بر صغیر ان کا خصوصاً۔ ہاں، حدیث میں ہے کہ پانچواں نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو پھر کیا بننا؟ چار، پانچواں نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ عربی تلاوت کرتا ہوں، کنز العمال کی روایت ہے، اغدو عالما او متعلما او محبا او مصاحبا ولا تکن الخامس فتہلک، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عالم بنو یا متعلم بنو، یا عالم سے محبت کرنے والا بنو، یا عالم کی صحبت میں رہنے والا بنو، پانچواں نہ بننا کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور یہاں عالم سے مراد عالم بالقرآن، عمل بالقرآن کا حامل مراد ہے۔ جب بھی حدیث میں آئے، ظاہر ہے نبی جب فرما رہے ہیں تو یہ مدرسہ چندہ کرنے والے تو مراد ہوں گے نہیں، مخلص، متوکل، قناعت پسند، صابر، عامل، وہ مراد ہو۔ ہاں، پانچواں نہ بننا کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ سب پانچویں ہیں، ایک بھی عالم نہیں، نہ ایک بھی متعلم، نہ ایک بھی عالم سے دوستی کرنے۔ ارے سب قرآن سیکھ لے تو اپنے سے آئیں، نہ محبت ہے عالم سے، نہ صحبت ہے عالم کی، نہ خود عالم ہے، نہ خود طلب علم میں ہے متعلم، کچھ نہیں، یہ پانچویں ہیں۔ اب آگے نہیں بولوں گا کہ اب ہیں یا نہیں ہلاک، وہ پانچویں ہیں۔ ہم پانچویں نہیں بننا، الحمدللہ۔ کیوں پانچویں نہیں بننا؟ ایک اشارہ دے رہا ہوں، کیونکہ پنجتن پاک ہمارے لیے ہیں، ہم پانچویں نہیں بننا، اس میں نہیں جانا، ان سے لینا ہے ہمیں، پانچویں سے، الحمدللہ، پانچوں سے لینا، پانچویں سے نہیں، پانچوں سے لینا۔ اللہ پاک نبی کا صدقہ، بلکہ دیکھیے نبی پاک کا صدقہ
علی پاک کا صدقہ، فاطمہ پاک کا صدقہ، حسن پاک کا صدقہ، حسین پاک کا صدقہ نصیب فرمائے۔ تو 54 ہے، آج لے لیتا ہوں 44 دیکھتا ہوں انشاءاللہ۔ ایسے بھی 40 کا بڑا عمدہ، 40 کو لے کر آئے تھے خواجہ صاحب، ہے نہیں؟ ہاں الحمدللہ رب العالمین۔ سنیوں کی عقل بڑی اچھی ہوتی ہے، ایک دم ہر چیز میں کچھ نہ کچھ نقطہ نکال ہی دیتے ہیں، ہے نہیں؟ ماشاءاللہ۔ ہاں تقاضا وہ بلواتے ہیں جانتے ہیں۔ نہیں تو آپ انکار کرنا ہے تو کرو، جیسے میں 40واں نہیں چھوڑ سکتا، کیوں چھوڑوں گا؟ اس لیے کہ 40واں حضرت عمر ہیں۔ اب اگر بتاؤ ذرا، ہم سے پوچھو نا 40واں ہم کیوں کرتے ہیں؟ عزت اسلام کی بنیاد پر، کیوں عمر ابن خطاب 40واں ہیں؟ عزت اسلام ہے وہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ جن کو نہیں ماننا ہے نہیں مانے، پوچھو نا خدا سے جا کر کے، کتنا خوش ہوتا ہوگا خدا جب یہ سب بولتے ہیں تو الحمدللہ۔ تو کل تک یہ بات ہے، عابدین اور معبودین دونوں جائیں گے، لیکن معبودین جو ہوں گے یہ ان کے نفس کے مطابق صحیح ہوں گے، لیکن ریئل میں وہ جھوٹے ہوں گے، کیونکہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ فرشتے ہیں، حقیقت میں وہ پردے فرشتے کے ساتھ شیطان تھا، جن تھا۔ صحیح ہے، اس لیے اچھوں کو مان کر یہ لوگ جہنم میں گئے۔ عنوان ہی دیا تھا نا میں، اچھوں کو مان کر بھی جہنم میں۔ اور ولی کا کانسیپٹ کیا تھا؟ اینی ٹائم جو نگراں ہو، ہمیں یقین کامل ہے کہ خواجہ صاحب ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، اور بلکہ وہ خود اتنا خوش ہیں کہ غوث پاک کا درس دے رہے ہو، وہ خود متوجہ ہو کر کے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کی طرف توجہ دیں تو دوسری کی طرف نہیں، خدا جب اپنی صفت انہیں عطا کر سکتا ہے، اور خدا کی صفت دیکھنا بھی ہے، اور خدا کے دیکھنے میں ڈسکنٹینیو نہیں ہے، تو یہ صفت جب عطا کر سکتا ہے تو وہاں جتنے زائرین ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ بعد و مسافت ہمارے لیے تو آڑے اور حجابات کا امکان ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ نانا بھی خوش ہو گئے ہوں گے اور نواسے بھی خوش ہو گئے ہوں گے، اور ہم کو ان کی خوشی ہی چاہیے، انہوں خوش ہو گئے تو بس۔ آپ حج کو جب گئے تھے، کیونکہ آج بڑے عشق کی محفل نظر آ رہی ہے، ہاں، حج کو جب گئے تھے تو دیوانے ہوتے ہیں الحمدللہ، دیوانوں کی نظروں سے خدا دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، نظروں کو خدا دیکھ رہا ہے۔ تو حج کرنے جب گئے تھے نا، تو میں شاعری بہت 55 اشعار کلام لکھا تھا، میں نے بتایا تھا نا، میں نے تحائف الحرمین، کوشش کروں گا کہ وہ تحفے ملیں۔ جب بھی جاتا ہوں میں، اتنا مطلب مصروفیت ہو جاتی ہے کیا بتائیں، وہ رکھا ہوا ہے، سوچتا ہوں کہ اس کو رکھوں اور اس کو چھپاؤں، لیکن نہیں ہو پا رہا، پتہ نہیں کب چھپے گا۔ وہ رکھا ہے ایک دم بڑے اچھے سے، اس کو میں نے مطلب ریاض الجنہ میں لکھا ہے، مواجہ اقدس میں لکھا ہے، ہر جگہ جا کر کے، اور بڑا منظر ایک دم واردات قلبی ہے وہ۔ اسی میں ایک چھوٹا سا کاغذ میرے پاس تھا، سمجھ رہے ہیں آپ، میں بڑی آج خواجہ غریب نواز کی قدموں کی برکتوں کے حوالے سے بول رہا ہوں میں، یہ بات ایک راز کی ہے، اور اپنوں کے سامنے راز چھپانا نہیں چاہیے، اور یہ پھر اہل محبت کی مجلس ہے، یہ محفل نہیں ہے، جملے پہ غور کریں آپ، مجلس ہے یہ، مجلس میلاد نہیں سنے ہوں گے آپ، محفل میلاد تو سنے ہیں، تو محفل میں ہر ایک کا داخلہ ممکن ہے، مجلس میں تو یہ مجلس ہے، اس لیے آداب محفل نہیں، آداب مجلس۔ تو ایک تعویذ کے ایسا میرے پاس کاغذ تھا، میں نے اس میں اپنا نام اور اپنے والد کا نام لکھ کر کے، سوراخ ہے نہیں، سوراخ میں ڈال دیا میں، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ چٹھی ہے، آپ رکھ لیجئے گا میدان محشر میں، یہ سوچتے ہوئے، سچ کہہ رہا ہوں، دل میں تمنا یہی تھی، چٹھی ڈال دیا وہ۔ اور میں سوچا کہ میں ہی ہوں یہ بدعتی، میں ہی ایسا کر رہا ہوں، لیکن نہیں، جب میں بزرگوں کی محفل میں وہاں بیٹھا تو کئی بزرگوں نے، پھر میں تو سوچا کہ میرے اوپر فتوے لگ جائیں گے، تو میں نہیں بولا، لیکن اب میں اس لیے بھی بول رہا ہوں کہ وہاں بھی میں نے سنا، ہاں یار،
دیکھو نا کسی نے مجھے چٹھی دیا ہے ڈالنے کے لیے, کسی نے چٹھی دیا ہے, اچھا تم لوگوں کو دیا ہے, میں نے تو ڈال دیا ہے. الحمدللہ رب العالمین, کیا کہنا. اب مجھے ایک دم مزہ آ گیا, گویا ایسا لگ رہا کہ رسول خود چاہ رہے ہو کہ بول دو, اچھا کام کیے ہو, ٹینشن نہیں لو. ان لوگوں سے بلوا دیا ہم, واہ, وہ بولتے ہی رہے, سبحان اللہ, الحمدللہ. تو آج خصوصیت ہے ان کی, ورنہ اینی ٹائم وہ نگراں ہے پورے انڈیا پر. اور الحمدللہ ہم سب انہی کے حوالے سے بچے ہوئے ہیں. بے شک جانتے ہیں دنیا میں کیسے بولتے ہیں, صدر جمہوریہ, وزیر اعظم, ایم پی, ایم ایل اے, یہی سب ہے ان میں بھی. اللہ پاک جو ہے یوں سمجھیے ایک دم احکم الحاکمین ہے. اب جو ہے وزراء کی منزل میں انبیاء کرام سمجھیے آ گئے, صحیح ہے, اور ایم پیز یا ایم ایل ایز کی منزل میں اولیاء. یہ سب تو ہمارے پاس جو ہمیں جو ملتا ہے, یوسفین بابا جو ہمارے آزو بازو میں اولیاء ہیں, ان کے حوالوں سے ملتا ہے. ان کا کنیکشن وائے تسبیح کے دانے کی طرح ہوتے ہیں. لیکن آج محسن بھارت, پورے انڈیا, ہند, ہاں ہند کا جملہ بھی ٹھیک ہے, کہ کرم سے آج درس 2-3 آیت کر لیں تاکہ یہ خوش ہو جائیں, تو پھر غوث پاک تو خوش ہیں ہی, مزید خوشی میں 4 چاند لگ جائے اور پھر نبی خوش ہو جائیں. اور جس طرح ہم نے وہاں چٹھی دی تھی, بس میرے اقوال کو, میرے درس کو, میری مجلس کو بارگاہ رسالت میں شرف قبولیت مل جائے, بشارت مل جائے. پھر اس کے بعد منہ سے یہی نکلے, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بس پوری جان. بڑے بڑوں نے جو نذرانے پیش کیے ہیں نا, ان نذرانوں کا صدقہ صرف مل جائے تو کافی ہے. ہم تو نہیں پیش کر سکتے, کھلی بات کر رہے ہیں. وہ حضرات جان دینے کے بعد بھی یہ جملہ کہتے تھے, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کس کی جان دی؟ جان تو اسی کی تھی, تو دی اس کو. واہ واہ, جان دی ہوئی اسی کی تھی, کمال ہے, دی ہوئی اسی کی تھی. ارے ہم نے آپ کو موبائل دیا تو میرا موبائل میرے کو واپس کیجئے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, کیونکہ آپ نے یوز کیا, تو حق ادا کہاں سے ہوا؟ واہ واہ. یہی کہیں گے, خوش ہو جائیں, بس خوش ہو جائیں. رضا ہمیں چاہیے, مشیت نہیں, رضا چاہیے ہمیں, ارادہ نہیں, رضا چاہیے ہمیں. ہاں رضا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو رضائے محبوبان نصیب فرمائے, اور ہم کو یقین ہے کہ محبوبوں کی رضا ہی خدا کی رضا ہے. محبوبوں کی ایک نیا جملہ ہے, محبوبوں کی رضا ہی خدا کی رضا ہے. اب آیت کا ترجمہ تفسیر سنیے. فَالْيَوْمَ, چونکہ لفظ یوم پر میں غور کر رہا ہوں تو ایک دم ایسا لگ رہا ہے کہ آج خواجہ کا دن ہے. حالانکہ یہاں پر یوم سے مراد قیامت ہے, میدان محشر ہے, لیکن میرے خواجہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. بس اس سے پہلے کہ ہمارے راز و نیاز کھلے وہاں, یہ کھولنے ہی نہ دیں. ہاں کھولنے ہی نہ دیں. خاتمہ بالخیر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. فَالْيَوْمَ, آج کے دن, تُبْلَ السَّرَائِرُ, سارے راز کو کھول دیا جائے گا. وَظَهَرَ مَا فِي الضَّمَائِرِ, ضمیر کی ساری باتیں ظاہر کر دی جائیں گی. وَلَاحَ سُلْطَانُ الْوَحْدَةِ الذَّاتِيَةِ, ایک اللہ کی بادشاہت ظاہر ہوگی. وَانْقَهَرَ الْأَضْلَالَ الْأَغْيَارَ, اور سارے غیر اللہ تھرا رہے ہوں گے. لفظ غیر اللہ پہ غور کیجیے, جلدی واضح کر دوں. غیر اللہ اس کو بولتے ہیں جو اللہ کا دشمن ہو. ولی اللہ کو غیر اللہ نہیں بولتے. قرآن میں بھی نہیں, حدیث میں بھی نہیں, کہیں بھی غیر اللہ کا عنوان نہ خدا نے بنایا, نہ رسول نے بنایا, نہ شریعت نے بنایا. اب دوسرے یہ جو 5ویں ہیں, یہ بولتے ہیں نبی کو غیر اللہ. معاذ اللہ رب العالمین. نہیں, تو سارے غیر اللہ تھرا رہے ہوں گے. وظہر ان الامور کلها مفوضۃ الیہ سبحانہ, اور سارے معاملات اللہ سبحانہ کی طرف سپرد ہوگا. اب محسوس کرے آج کی, جانتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے, احب الاعمال الی اللہ ادومھا, کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو دائمی ہو. دائمی سے میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ زیارت کو تو ہم سب جاتے ہیں, لیکن کنٹینیو ماں کی دوا بھول جاتے ہیں, کنٹینیو باپ سے محبت کرنا بھول جاتے ہیں, کنٹینیو جو ہمارا عمل اچھا تھا
وہ بھول جاتے ہیں. لیکن نہیں، آج بھی ہم نے درس جاری رکھا ہے. یہ اشارہ ہے خواجہ غریب نواز کا، ہم راضی ہیں. کہیں ظاہری صرف اب نیاز کی بنیاد پر اگر ہم درس موقوف کر دیتے تو اس سے جو ہم کو نعمتیں ملتی اس سے نہیں ملے گی. اس سے تو نفس سیراب ہوگا، روح کی تازگی ہوگی وقتی. تو دائمی عمل اللہ کو بہت محبوب ہے. دائمی عمل کبھی نہیں بھولیے گا. جو آپ کے معمولات ہیں وظیفے میں، کبھی نہیں بھولیے گا، چاہے وہ شادی کا دن ہو یا غیر شادی کا دن ہو، کبھی بھی نہیں بھولیے گا. تب اللہ تعالیٰ کو گویا آپ محبوب ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ جب عمل محبوب تو عامل بھی سبحان اللہ. الحمدللہ. تو سارے غیر اللہ تھرا رہے ہوں گے اور سارے معاملات اللہ کے حوالے ہوں گے اس وقت. وَإِن كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ اَيْضًا، باوجود غور سے کہہ رہے ہیں کہ باوجود کہ اس سے پہلے بھی اللہ ہی کے حوالے تھے، لیکن کچھ معاملے ارادہ اور مشیت کے تحت تھے اور کچھ معاملے رضا کے تحت ہوں گے. بس بڑا سمجھیے، جب میں اس کی وضاحت پڑھا نا، صحیح کہہ رہا ہوں، تو اتنا مزہ آیا مجھ کو، اور اس لیے ہر جگہ منہ سے کہیں نہ کہیں نکل ہی جاتا ہے. ہاں، امام اہل سنت نے بھی ایک جملہ کہا نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ کی مشیت ہو جائے گی، ارادہ بن جائے گا، نہیں راضی ہو جائیں گے. رضا کیا کہنا ہے. تو آج کے دن جو یہ صورت ہوگی، لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، کوئی بھی ایک دوسرے کا نہ نفع کا مالک ہوگا نہ تکلیف کا مالک ہوگا. اب اگر اس لفظ کو صرف لے لیں تو پورے پانچویں جو ہیں، یہ پورے پانچویں آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں گے. جبکہ کل کی گفتگو کے بعد، یعنی آیت نمبر 41 کے بعد 42 کو آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے. کہ اے فرشتوں کو اپنا معبود سمجھنے والے، ان کو شفیع سمجھنے والے، سنو، آج فرشتے بھی تمہارے منکر ہے. آج تمہارا کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے نے کہا ہی نہیں تھا کہ مجھے معبود مانو. لیکن غوث ابھر کر آئیں گے اور ہم بھی، یعنی وہ محبوب بنے رہیں گے اور ہم محب بنے رہیں گے. معبود اور عابد کا علاقہ نہیں ہوگا. یہ جب علاقہ ہوگا تو کہیں گے یملک بعضکم لبعض، یہ ہم تمہارے ایک دوسرے کے مالک ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ معبود اور عابد کا رشتہ نہیں، محبوب اور محب کا رشتہ ہے. اور اس رشتے کو تو ہم نے اسی لیے تو محفل سجایا ہے. ایک جملہ جمعہ میں شاید نکلا تھا، آخری جلسہ جلسہ محبت ہوگا. آخری جلسہ، اس کے بعد کلوز، پوری کائنات ختم، سب کو چیپٹر کلوز. ہاں جلسہ محبت ہوگا. وہ حدیث کبھی بھی جماعت والوں سے آپ اس کی تشریح پوچھ لیجئے. جب میدان محشر قائم ہوگا، تم نے امت کو تو بہت ڈرایا ہے. اول ما یحاسب بہ یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کر لیا جائے گا. لیکن جب میدان محشر قائم ہے تو میرے آقا سجدے میں کیوں سر جھکائے؟ بتاؤ. وہ آقا جس نے یہ کہا کہ سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، وہاں سجدے میں کیوں؟ اور ایکول اگر ہیں، کامن اگر ہیں، تو وہ بھی کھڑے ہو نا، معاذ اللہ تمہارے کہنے کے مطابق. لیکن سجدے میں تو اچھا ٹھیک ہے، سجدے میں ہے، ہو سکتا ہے کہ پرسنل خصوصاً تم کہہ دو کہ ان کو خصوصی اعزاز ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ کو چاہیے، دھیان دیجیے گا کہ وہ حساب لے. نبی نے کہا ہے نا نماز کا حساب لے تو لے. لیکن نہیں، سڈنلی اللہ سبحانہ کہے گا میرا حبیب کہاں ہے، میرا حبیب کہاں ہے. اب بتائیے، اللہ تعالیٰ سب جان رہا ہے، پھر بھی آواز دے رہا ہے. کبھی خود کہے گا میرے حبیب یہاں ہو. ایک کرسی جلال ہوگا، ایک کرسی جمال ہوگا. سبحان اللہ. ایک محمود کی کرسی ہوگی، ایک محمد کی کرسی ہوگی. سبحان اللہ. حبیب، ارے یہ جلسہ محبت ہے میرے حبیب، یہ جلسہ سجدہ نہیں ہے. اٹھائیے سر، سر اٹھائیے. جملے پہ غور کیجیے گا. یہ جلسہ محبت ہے، یہ مجلس محبت ہے. محبت کی مجلس میں محبت کا ذکر ہوگا، عبادت کی مجلس میں سے سجدہ کا ذکر ہوگا. یہ جلسہ سجدہ نہیں. سر اٹھائیے اور اس کے بعد جو مانگنا ہے مانگیے. کیا جملہ ہے. پوچھ لیجئے کبھی پانچویں سے کہ اس کی تشریح کر کے بتاؤ. ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھاؤ. یا محمد سل تعطا، مانگو جو مانگنا ہے تمہیں دیا جائے گا. کون کہہ رہا؟ دینے والا کہہ رہا ہے. آزو بازو والے نہیں کہہ رہے ہیں.
اشفع تو شفع، جن کی بھی شفاعت کرنی ہے کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، گارنٹی دے رہا اللہ تعالی۔ اب اس کے بعد جب اتنا پاور مل گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ بتائیں تو ذرا؟ وہی کریں گے جن کے لیے یہاں آئے تھے وہاں بھی دیکھ لو، ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر دیکھ لو کیسے کیا۔ میرے حبیب میں نے تو دے دیا ہے، اب آپ تو کچھ کہیے نا۔ تو کیا کہوں مولا، جتنے اچھے ہیں وہ سب تیرے ہیں، جتنے گنہگار اور برے ہیں وہ سب میرے ہیں، ایسا کر میرے سارے گنہگار کو بخش دے۔ میں آج ابوبکر صدیق کی عظمتوں کو نہیں مانگوں گا، عمر کی عدالت اور انصاف کا تقاضا نہیں کروں گا، گنہگاروں کو بخش دے۔ بتائیں آپ کہاں حساب ہے؟ بتائیے تو، حدیث میں تو کہہ دیا تھا۔ یہ عنوان، محبت کا عنوان، دنیا میں بھی محبت کا تقاضا دیا، محبت کرو، محبت ہی سے عمل میں روشنی آتی، بغیر محبت کے اطاعت نامقبول۔ اسی لیے اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں ایک بڑی مشہور آیت ہے نا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اتباع کرو۔ یہ دیکھیں، اتباع اور محبت لازم و ملزوم قرار دے دیا۔ محبت کے بغیر اتباع نہیں، اور اتباع کے بغیر محبت نہیں، دونوں لازم و ملزوم ہے۔ جس اطاعت میں محبت نہ ہو نامقبول ہے، اور جس محبت میں اطاعت بھی نہ ہو وہ بھی نامقبول ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ محبوب ہو، محبت کرنے والا ہو، کیے جانے والا ہو، اور اطاعت نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے صحابی دیکھیے، جنت کی بشارت مل گئی ہے لیکن تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹ رہی، درود و سلام نہیں چھوٹ رہے ہیں۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، واہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ فکر دائمی نصیب فرمائے۔ تو آج کے دن جو مالک نہیں بنیں گے نفع و نقصان کے، وہ کون ہے؟ جھوٹے عابد اور جھوٹی فکر میں معبود کو لانے والے عابدین، ایک دوسرے کی مدد نہیں، انکار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں نے آپ کو کہا ہی نہیں تھا کہ میری عبادت کرو، لیکن محبوب اور محب دونوں ابھر کر آئیں گے کہ ہاں آؤ۔ پارہ نمبر 25 میں سورہ زخرف میں آیت نمبر 67 میں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ وہاں تو انکار ہوگا، عداوت ہوگی، لیکن جن کی رشتے میں تقوی ہوگا وہ کہیں گے ٹینشن مت لو، میں ہوں نا آپ کا۔ یہ قرآن نے کہا گہرے سے گہرا دوست بھاگتا ہوا نظر آئے گا، لیکن جس کی دوستی پر، جس کی محبت میں تقوی بنیاد اور معیار ہوگا، وہ ایک دوسرے کی مدد اور وہ ایک نفع و نقصان کے مالک ہوں گے۔ کیا کہنا ہے۔ بڑی مشہور روایت حضرت عبداللہ شاہ صاحب کی کتاب میں میں نے ایک روایت پڑھا تھا کہ ایک شخص کا عمل کم ہو رہا تھا اور ایک پورا عمل تھا ایک کے پاس، جس کو عمل تھا اس کو بخشنے کا اللہ تعالیٰ نے پروانہ دے دیا۔ جب یہ جانے لگے تو جس کے پاس کم تھا وہ بلایا اور کہا تم جا رہے ہو، مبارک ہو آپ کو، آپ کی بخشش ہو گئی، آپ کو اچھا مبارک ہو۔ اس طرح بولا نا تو ان کا دل پسیج گیا، یہ تو ایک دم اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہا۔ ایسا کرو، کیا ہوا تمہارے، کتنا عمل کم ہو رہا؟ 20۔ ایسا کرو یہ 20 رکھ لو تم۔ خدا کی رحمت کو اتنا اتنی عمدہ حرکت آئی کہ ارے میں نے تمہیں جنت کا پروانہ دے دیا، تم کو تو جانا چاہیے، لیکن ایک جملے کے ساتھ کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگے گا یار تمہارا رونا، میں تمہاری آنسو دیکھ کر کیسے جنت میں سکون سے رہ سکتا ہوں، ایسا کرو تم ہی چلے جاؤ، میں رہ جاتا ہوں یہاں۔ واہ واہ واہ۔ تو اللہ پاک نے اور اس کے نام اعمال میں اضافہ کر دیا کہ جو غیروں کے لیے اتنا سوچتا ہو، ان کو اعلیٰ درجہ عطا کرو اور ان کی جگہ پر ان کو لا کر کے رکھ دو۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ محبوبوں ایک دوسرے کے نفع و نقصان کے مالک ہیں، میں یہ بتانے جا رہا ہوں۔ خواجہ غریب نواز سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ معبود نہیں، ہمارے محبوب ہیں، وہ ہماری مدد کریں گے، وہ ہمارے نفع کے بھی مالک ہیں، ہمارے نقصان کے بھی مالک ہیں، وہ نقصان کو بھی دفع کریں گے اور ہمارے فائدے کی چیزیں عطا کریں گے۔ کیوں؟ ہم نے معبود نہیں مانا ہے، محبوب مانا ہے، اور محبت کا ہی جلسہ اللہ کو مقبول ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ظالموں سے کہا جائے گا چکھو نار کا وہ عذاب جن کو تم جھٹلاتے تھے۔
تم کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، تم کہتے تھے کہ جہنم کوئی چیز نہیں ہے، تم کہتے تھے یہ ساری چیزیں کوئی چیز نہیں ہے، سب کچھ یہی ہے، میرا معبود مجھ کو بھروسہ دے رہا ہے۔ شیطان کان میں آ کر کہتا تھا تمہیں جہنم کوئی چیز نہیں، قیامت کوئی چیز نہیں، سب کچھ یہی ہے، اسی کو مان لیے تھے نا، اور محمد جو کہتے تھے اس کو جھٹلاتے تھے، تو چکھو آج وہی عذاب جن کو تم جھٹلاتے تھے۔ لیکن ہمیں کہا جائے گا تم نے تو موت کا ذائقہ چکھ ہی لیا ہے، اب چکھنے نہیں کہوں گا، اب ڈاؤ اور دیکھو میں نے تمہارے ویلکم کے لیے فرشتوں کو رکھا ہے، وہ کہنے کے لیے تیار ہیں سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، آؤ ویلکم، آؤ ویلکم، امن امان شانتی سب کچھ، آج تو بس سکون، زمین کے اوپر کام کرتے تھے، آج تمہارے لیے انعام ہی انعام ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سائل و دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ آج کا یہ آیت نمبر 42 خصوصیت کے ساتھ اللہ سبحانہ قبول فرمائے، اور اس مجلس دروس جیلانی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کے ساتھ ساتھ اپنی شان کریمی کے مطابق ہم سب کو دائمی اجر عطا فرمائے، وہ اجر عطا فرمائے جو ہماری پوری زندگی پر حاوی ہو اور خاتمہ بالخیر کا سبب بنے، قبر میں سوالات قبر کی آسانیوں کا ذریعہ بنے، برزخی دنیا کی آراستگی کا کی وجہ بنے، میدان محشر میں محبوبوں کے دامنوں سے لپٹنے کا ذریعہ بنے، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ اللہ ہم سب کو ایسی فکر اور ایسی سوچ نصیب فرما۔ خواجہ خواجگاں، فخر ہندوستان، شان ہندوستان، غریب نواز سرکار، آل نبی، اولاد علی، جگر گوشہ فاطمہ، حسنین کریمین کے چہیتے، غوث اعظم کے محبوب، نور نظر، قرۃ العین، پروردگار ان کے صدق و طفیل میں آج کی اس خصوصی چھٹی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ ہم جانتے ہیں اپنے محبوبوں کے خاص دنوں کے حوالے سے تو نے فرمایا ہے سلام ہو، سلام ہو، جب وہ پیدا ہوں، جب وہ وصال کریں، قرآن میں اس کا حکم ہے۔ تو جب محبوبوں کے دنوں کو سلامتی کا دن تو نے قرار دیا، مولا انہیں کیا چاہیے، وہ تو محبوب ہیں، ان کی محبوبیت کافی ہے۔ خواجہ غریب نواز کی محبوبیت کے صدق و طفیل میں ہم سب کو سلامتی عطا فرما، ہم سب کو امن عطا فرما، ہم سب کو معاش اور معیش کی تباہی سے محفوظ فرما، جب تک زندہ رکھ، اپنا محتاج بنا، اپنے محبوبوں کا محتاج بنا، اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا، مولا اپنا عابد بنا، محبوبوں کا عاشق بنا، مولا اپنا ساجد بنا، محبوبوں کا محب بنا، پروردگار گستاخی سے محفوظ فرما، بے ادبی سے محفوظ فرما، ہمارے والدین کو بخش دے مولا، ہماری اصلوں کو بخش دے مولا، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔